اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطعت دعوات لوالديه انقطع الرزق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک صحابی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ، وہ یمن سے آیا تھا. انی استشیرک واستأذنک بالجہاد، حضور میں مشورہ بھی چاہتا ہوں اور اذن بھی چاہتا ہوں جہاد میں جانے کا. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یمن سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہاں کوئی تمہارے والدین میں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دونوں میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں. فرمایا ارجع الیہما، واپس جاؤ ان کے پاس اور ان سے اجازت لو، ان کی خدمت کرو. اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی خدمت جو ہے وہ بھی ایک جہاد ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی والدین کے لیے دعا نہ کرے اس کا رزق اللہ گھٹا دیتے ہیں، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. اور والدین کی دعا جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعاء الوالد فی حق اولادہ کا دعاء النبی فی حق امتہ، کہ والد کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا ہو. اس سے بڑا مقام اور کسی کا کیا ہو سکتا تھا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور اب میرے ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ اور میں ہاں کر سکتے ہو، خیرات کرو، صدقات کرو، کوئی ایسا عمل کرو جو دائم قائم رہ جائے تاکہ ان کا ثواب جو ہے وہ ان کو پہنچتا رہے. تو ان کے بعد بھی یعنی موت کے بعد بھی تم ان سے صلہ رحمی کر سکتے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے لیکن اس بیچارے سے والدین کی نافرمانی بھی ہو گئی اور والدین ناراض فوت ہو گئے. تو اس کے بعد وہ ان کے لیے دعا مانگتا رہا، روتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے اس کو فرما بردار شمار کر لیا کہ چلو اب اتنے درد سے وہ دعا مانگ رہا ہے تو اس لیے اللہ نے اس کی دعائیں قبول فرما لی. سابقہ امتوں میں ایک بہت بڑے عابد گزرے ہیں حضرت جریج. وہ رات دن اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہتے تھے. ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے پکارا کہ یا جریج. اب وہ پریشان، میں کیا کروں، میں نماز توڑ دوں یا پھر ماں کی بات رہنے دوں؟ انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا، نماز میں شامل رہا. کچھ دیر کے بعد وہ پھر آ گئے، اس نے پھر آگے پکارا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بھی وہ نماز میں لگا رہا. تیسری دفعہ جب بی بی آئی اور اس نے جواب نہیں دیا تو غصے میں آ گئی اور بد دعا کی اپنے بیٹے کو کہ اللہم لا تمتہ حتی ترا وجوہ المومسات، یا اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا شکار نہ ہو جائے. اب بیچارہ آئے، میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ
بس اب جو بد دعا مجھ سے نکل گئی وہ تو نکل گئی۔ اسی اصلاح میں بنی اسرائیل کی اس قوم میں جو وہاں آباد تھی، ایک عورت تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اور اس نے کہا اچھا میں تیری عبادت کا امتحان لیتی ہوں۔ تو انہوں نے ماں کا بھی خیال نہیں کیا، وہ آئی اور حضرت کے ساتھ عبادت میں شریک ہو گئے، اور حضرت ساری رات جاگتے وہ بھی جاگتی رہتی، لیکن حضرت جنید نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ جب 2-3 راتوں کے امتحان کے بعد اس بی بی کو غصہ ہے، انہوں نے کہا اچھا تم نے میری قدر بھی نہیں کی ہے، اب میں تم سے انتقام لیتی ہوں۔ اور عورت کا انتقام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اس نے ایک چرواہے سے جا کر جنگل میں برا کرایا، اور اس چرواہے سے وہ حمل اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ حمل یعنی پیدائش کے قریب آیا تو سب لوگوں کو شور کیا کہ دیکھو جس کو تم نے ولی بنایا ہوا ہے، بزرگ بنایا ہوا ہے، بڑا نیک بنایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور جی لوگ تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ مردہ باد تو مردہ باد اور زندہ باد تو زندہ باد، یہ نہیں دیکھیں گے کس کو زندہ کہہ رہے ہیں کس کو مردہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ ان کے کہنے سے کوئی مردہ ہوتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے جناب خوب مارا جو ہے اس کو، زخمی ہو کے ڈال دیا، اس کا عبادت خانہ بھی توڑ ڈالا، اور وہ بیچارہ اسی حالت میں سر سجدے میں ڈال کے اس نے کہا کہ یا اللہ تمہیں تو علم ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، مہربانی فرما، میں نے والدہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں سنو، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، نہ ہی یہ میرا بچہ ہے، مجھے تو ماں نے یہ بد دعا دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ میری ماں کو بھی بلاؤ، سب آ جاؤ۔ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اس نے اپنی انگلی سے اس بچے کے پیٹ پہ چوکا دیا، بچہ پیٹ میں بول پڑا، اور اس نے کہا لوگوں میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں، میں اس بیچارے کا بیٹا تو نہیں ہوں۔ اب جناب لوگ رو رو کے جو ہے کے قدموں میں گر گئے کہ جی ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے آپ کے ساتھ بے عزتی کی، اس کے بعد پھر اس کو اس سے بھی بڑا عبادت خانہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ امتحان ہو جائے کہ آدمی صرف اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے بلکہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرے۔ اسی لیے حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی باتیں فرما دی، اتنی پیمائش کر دی، ہر بات کی وضاحت کر دی کہ اب اگر کوئی بدقسمت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہر چیز کوئی ایسی نہیں ہے جو حضور نے بیان نہ فرمائی ہو۔ ایک ایک کلمہ آپ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اللہ ان کے رفع درجات کرے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وارفع درجتہم انک یا رب العالمین۔ ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بارشوں کی بڑی قلت ہے۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا نافعا مریا غیر ضار۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ آج جتنی لڑکیاں دین کی محنت کر رہی ہیں لڑکے نہیں کرتے۔ اب میرے اپنے مدرسے میں لڑکے جو ہیں وہ تو پتہ ہے 70-80 ہوں گے، لیکن لڑکیاں 140 ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں آج تقریب تھی یا کل تقریب تھی کہ 11 لڑکیوں نے قرآن حفظ کیا ہے ماشاءاللہ، اور عالمہ بن گئی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بچیوں کی عزت کیا کریں، اور ان کا رشتہ کسی سوچ کے کیا کریں۔ لیکن آپ وہ عالمہ ہے، فاضل ہے، تم نے کسی بھنگی سے اس کا رشتہ کر دیا،
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ محمد ریان نے قرآن حفظ کیا ہے، ماشاء اللہ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ بچہ جو حافظ بن جائے اسی کی وجہ سے والدین کو قیامت والے دن میدان حشر میں تاج پہنایا جائے گا موتیوں کا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ ایک موتی بھی باہر آ جائے تو سورج بے نور ہو جائے۔ اسی لیے ہے نا کہ جب بادشاہ شہنشاہ اکبر، کیونکہ وہ بھٹک گیا تھا راستے سے، دین سے ہٹ گیا تھا اور دین اکبری کا ایک نیا دین بنا رہا تھا کافروں کے کہنے پر، تو عالمگیر اللہ نے توفیق دی، عالمگیر اورنگزیب کو، اس کا بیٹا تھا وہ، لیکن اس نے اس سے تخت چھین لیا۔ انہوں نے کہا یہ رہا تو پھر اس کا معنی ہے کہ سارا ملک میں دین ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ جو تاج محل اس نے بنوایا تھا نا اکبر بادشاہ نے، اسی تاج محل میں اس کو قید کیا کہ ایک تو کم سے کم اپنے محل میں تو رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے شاہی محل سے وہ نظر بھی آتا ہے، اور ایسی جگہ رکھا کہ اگر وہ کھڑکی کھولے تو ہمیں دیکھ لے، ہم اس کو دیکھ لیں۔ کئی دن ہو گئے، ایک دن عالمگیر نے، ویسے عالمگیر خود بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے جو فتاوی عالمگیری لکھا ہے، آج وہ پوری دنیا میں اتنے عرصے کے بعد بھی کوئی دنیا کا دینی مدرسہ نہیں جہاں فتاوی نہ ہو۔ تو اس نے بلایا اپنے دوستوں کو، علماء کو، کہ بھائی کوئی حل کرو، آخر کتنا عرصہ مجھ سے والد ناراض رہیں گے، اور ان کی ناراضگی میری تو ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے دین کو بچانے کے لیے باپ کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے کہ عالمگیر ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم قرآن یاد کر رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا کر رہا ہوں۔ کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا 1-2 پارے باقی ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ یاد کر لو اور باپ کو خط لکھو، دعوت دو کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، آج اس کے لیے پروگرام دعوت ہے تمام علماء کا، آپ بھی شریک ہوں۔ وہ خط چلا گیا۔ جب اکبر بادشاہ نے پڑھا تو اس نے اس کے پیچھے لکھا کہ بھی میں نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے۔ حتیٰ کہ عالمگیر ہونے لگا سے کیا کروں میں، کسی عالم کو بھیجے گا، پوچھو تو بھی کیوں نہیں آتے ہو؟ خود نے کہا ایک دنیا کا تاج تھا وہ اس نے چھین لیا، اب قیامت میں بھی اس کے بدلے میں تاج اس کے باپ کو پہنایا جائے گا، مجھے تو نہیں پہنایا جائے گا، تو اس لیے میں کیوں آؤں؟ پھر اس کے بیٹے نے بھی ختم کیا، خود بھی ختم کیا، پھر اکبر بادشاہ آیا اور نے کہا کم سے کم دنیا کا تاج چھینا ہے، آخرت کا تو مجھے لینے دو۔ شدید جادو کے اثرات ہوں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے ایک تو سورۃ البقرہ ہے کہ وہ پڑھا کریں، وہ پڑھ کے دم کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آخری 3 صورتیں جو ہے وہ بھی 3 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد بدن میں پھیرا کریں۔ جادو تو میرے آقا میں بھی ہو گیا، لبید ابن العاصم نے کیا تھا، تو حضور پاک نے دیکھا کہ حضرت جبریل اور میکائیل آئے، انہوں نے پوچھا ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا ہے؟ اس نے کہا مطبوب اور اس پر جادو ہے۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم یہودی نے کیا ہے۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی بئر ذکوان۔ انہوں نے کہا وہ کنویں میں گیا۔ انہوں نے کہا کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے نا اس کے نیچے وہ دبایا گیا ہے۔ حضور حضرت علی کو صحابہ کو لے کے چلے گئے وہاں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی اتنا گندا ہو چکا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں کوئی زہر ملایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت علی اترے نیچے، انہوں نے جا کے نیچے ہاتھ مارا تو وہ آپ کی کنگھی مبارک مل گئی۔ تو اس ظالم نے یہ کیا تھا کہ ہر کنگھی پہ ایک طویل جو بناتے ہیں اس کو رسی باندھی اور سب پہ اس نے جادو پڑھا۔ اب حضور پڑھتے گئے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، آپ نے 11 آیتیں ختم کی اور جادو بھی ختم ہو گیا۔ واپسی پر بھی عائشہ نے کہا کہ حضور اگر آپ ساتھ لے آتے تو ہم بھی دیکھ لیتے۔ فرمایا میں فتنہ کرنا نہیں چاہتا، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ محرم رشتوں کے جیسے پھپھی ہے، خالہ ہے، ساس ہے، پاؤں یا ٹانگیں یا بدن دبانا کیسا ہے، بازو پاؤں
بہتر تو یہی ہے کہ نہ دبائے، کسی وقت بھی شیطان پھسل ڈال دیتا ہے۔ اگر مجبوری ہو، اس کا کوئی نہ ہو، تکلیف ہو، تو پھر ٹھیک ہے وقتی طور پہ کر دے، لیکن ساتھ لاہور بھی پڑتا ہے کہ کوئی شیطان اس پہ اثر نہ کرے۔ یہاں آنے کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک بھی حیض ختم نہیں ہوا، تو 9 دن گزر گئے ہیں، لیکن 10 دن پورے کرو، کیونکہ سب سے کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ جب 10 دن پورے ہو جائیں پھر بھی بند نہ ہو تو پھر مانا ہے کہ بیماری ہے، پھر وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے، طواف بھی کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم الاکرام۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد الى القوم المجرمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ